روشنی میں چلے، روشنی میں چلے۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج تیسرا ایپیسوڈ ہے خداوند یسوع مسیح کی آمد ثانی کے حوالے سے، اور گزشتہ ایپیسوڈ میں ہم جو بات ڈسکس کر رہے تھے وہ یسوع مسیح کے حوالے سے، انسانوں کے حوالے سے، ایمانداروں کے حوالے سے، غیر قوموں کے حوالے سے ہم بات چیت کر رہے تھے، جہاں پہ ہم نے پروگرام کو وائنڈ اپ کیا۔ اور اب اس پروگرام کو، اس ایپیسوڈ کو ہم یہیں سے شروع کرتے ہیں۔ پروگرام کلام کی روشنی میں ہم اس میں مزید آگے بڑھتے ہیں۔ پادری فریڈرک جان کو میں خوش آمدید کہوں گی۔ بھائی صاحب، لاسٹ ایپیسوڈ میں ہم یہاں تک پہنچے کہ ایمانداروں کے ساتھ کیا ہوگا، دنیا کے عام لوگوں کے ساتھ یا غیر اقوام کے ساتھ، یا بنی اسرائیل کے کیا حالات ہوں گے آمد ثانی کے موقع پر یا اس سے پہلے۔ تو ابھی مجھے آپ یہ بتائیے کہ ایک ہیومن ورڈ کو ہم ڈسکس کر چکے اور ڈسکرائب بھی آپ نے کچھ کیا، کچھ چیزیں اسی حوالے سے کہ جب سیکنڈ کمنگ ہوگی، دوسری آمد ہوگی، تو کیا اس وقت لوگوں کے لیے وہ جنت کا ماحول ہوگا؟ کیا وہ حالات کیسے ہوں گے؟ کیا واقعی وہاں جنت کا ماحول ہوگا؟ اور لائف سٹائل کیا ہوگا؟ بہت انٹرسٹنگ کویسچن ہے یہ، کیونکہ عموماً یہی تصور پایا جاتا ہے کہ مرنے کے بعد لوگ یا تو جنت میں جاتے ہیں جی یا جہنم میں جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ بات بڑی خوبصورت ہے، یہ بڑی عام سی بات ہے، لیکن چونکہ ہم کلام کی روشنی میں بات کر رہے ہیں تو جو جنت کا تصور ہے وہ بہت مختلف ہے کرسچینٹی کے اندر غیر مسیحیوں کے مقابلے میں، کیونکہ غیر مسیحیوں کے پاس جو جنت کا کانسیپٹ ہے وہ بہت ہی مختلف ہے، اور ہمارے ہاں جو جنت کا کانسیپٹ ہے وہ اس میں مسیح کی حضوری کے علاوہ جنت کا کانسیپٹ کوئی نہیں ہے۔ اور جنت سے مراد وہ ہمیشہ کی زندگی ہے دراصل جو جنت کا کانسیپٹ لیتے ہیں، جہاں پر اس کے بعد پھر موت نہیں ہے، جس کے بعد ان کو زوال نہیں ہے، جہاں بدامنی نہیں ہے، جہاں انتشار نہیں ہے، جہاں دہشت گردی نہیں ہے۔ تو جنت کا ماحول کچھ ایسا ہے، جبکہ جب ہم اپنے مسیحی حلقوں میں اس کو دیکھتے ہیں تو خداوند یسوع مسیح کی بابت یوحنا کی انجیل میں ایک بیان رقم ہوا، اور اس میں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یوحنا رسول اس بات کو رقم کرتے ہیں کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا۔ یہ یوحنا 3:16 بڑی مشہور آیت ہے۔ جی خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی، اور دنیا سے مراد a place of terror and disorder, unrest۔ ٹھیک ہے، دنیا ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر انریسٹ ہے۔ ٹھیک ہے، تو ان لوگوں سے خدا نے محبت رکھی ہے، اور خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس محبت میں اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ اور اس میں لفظ ہمیشہ کی زندگی جو ہے اس کو موت اور زندگی کے ساتھ نہیں جوڑا گیا، اس کو مسیح کے ایمان کے ساتھ جوڑا گیا ہے۔ اور میں ذاتی طور پر یہ ایمان رکھتا ہوں کہ میری ہمیشہ کی زندگی جو ہے، جو زندگی مسیح میں مجھے ملتی ہے، وہ ہمیشہ کی زندگی ہی ہے جب میں یسوع مسیح پر ایمان لاتا ہوں۔ اور مسیح میں مجھے زندگی جو ملتی ہے وہ ایمان کی بنا پر ملتی ہے، مرنے کی بنا پر نہیں ملتی، زندہ رہنے کی بنا پر ملتی ہے کہ میں مسیح کے لیے زندہ رہوں۔ اور جب میں مسیح پر ایمان لاتا ہوں تو مسیح سے مجھے ایک زندگی ملتی ہے، ریسیو کرتا ہوں میں روحانی طور پر، اخلاقی طور پر، اور وہ زندگی اس جسم میں میرے ساتھ بنی رہتی ہے۔ اور وہ زندگی جو مسیح میں ملتی ہے وہ غیر مرئی ہے، اس کو زوال نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اور وہ زندگی جو ہے اس کو یہ جسمانی موت اثر انداز نہیں اس پر ہوتی، اور وہ زندگی جو مسیح میں ملتی ہے اس کا ایک فزیکل فیس جاری رہتا ہے۔ مثال کے طور پر میں آج یسوع مسیح پر ایمان لاتا ہوں تو مجھے جو اس پر ایمان لانے سے زندگی ملتی ہے وہ ہمیشہ کی زندگی ہی ہے، اور اس ہمیشہ کی زندگی کا جو فزیکل فیز ہے وہ اس وقت تک جاری رہے گا جب تک میں اس جسم کے خیمے سے کوچ نہیں کرتا۔ صحیح۔ تو ہمیشہ کی زندگی کا یہ فزیکل فیز ہے۔ جی۔ پھر اسی ہمیشہ کی زندگی کا ایک جلالی فیز شروع ہو جاتا ہے، تو گویا کہ وہ زندگی تباہ اور فنا نہیں ہوئی، وہ ختم نہیں ہوئی میری موت پر، بلکہ میری جسمانی موت پر اس زندگی کا جلالی فیز شروع ہو گیا
جس زندگی کا میری موت سے پہلے جسمانی فیس تھا. ٹھیک. تو ہمیشہ کی زندگی جو ہے، جو جنت کی زندگی جو ہے، وہ تو مسیح پر ایمان لانے کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. صحیح. ٹھیک ہے. اب یہاں پر ایک بات تو یہ کلیئر ہے ان لوگوں کے ساتھ جو مسیحی نہیں ہے کہ ہماری ہمیشہ کی زندگی مسیح پر ایمان لانے سے، مسیح کے ساتھ پیوست ہونے سے شروع ہو جاتی ہے، مرنے کے بعد نہیں شروع ہوتی. نمبر 1. اب یسوع مسیح کی آمد ثانی سے لے کر اگر اس کے بعد کے دور کو ہم جنت کا دور کہہ رہے ہیں جی، ٹھیک ہے، اس کے بارے میں ہم نے پچھلے پروگرام میں 2 باتوں کا تذکرہ کیا کہ ایک تو یسوع مسیح کے ساتھ اس کے مقدسین آئیں گے جو یسوع مسیح کی آمد ثانی سے پہلے اس جہاں سے کوچ کر کے تو آسمان پر چلے گئے. ٹھیک. جس کی تصویر مکاشفہ کتابیں ملتی ہے. جی. میں آپ کے لیے پڑھ دیتا ہوں. اب یہ ہمارے پاس چونکہ ٹائم ہے میں وہ حوالہ تلاوت کر دیتا ہوں. مکاشفہ کتاب اس کا 7واں باب اور اس کی 9ویں آیت. 7ویں باب کی 9ویں آیت میں یوں لکھا ہے، ان باتوں کے بعد جو میں نے نگاہ کی تو کیا دیکھتا ہوں کہ ہر ایک قوم اور قبیلے اور امت اور اہل زبان کی ایک ایسی بڑی بھیڑ جسے کوئی شمار نہیں کر سکتا، سفید جامے پہنے اور کھجور کی ڈالیاں اپنے ہاتھوں میں لیے ہوئے تخت اور برے کے آگے کھڑی ہے اور بڑی آواز سے چلا چلا کر کہتی ہے، نجات ہمارے خدا کی طرف سے ہے جو تخت پر بیٹھا ہے اور برے کی طرف سے. اور 13ویں آیت میں لکھا ہے، اور بزرگوں میں سے ایک نے مجھ سے پوچھا کہ یہ سفید جامے پہنے ہوئے لوگ کون ہیں اور کہاں سے آئے ہیں؟ میں نے اس سے کہا، اے میرے خداوند تو ہی جانتا ہے. اس نے مجھ سے کہا، یہ وہی ہیں جو اس بڑی مصیبت میں سے نکل کر آئے ہیں. انہوں نے اپنے جامے برے کے خون سے دھو کر سفید کیے ہیں، اور برے کا جو سمبل ہے that is recognized symbol used for Christ. صحیح. یہ برے کے لوگ ہیں، یہ مسیح کے لوگ ہیں، اور یہ خدا کے تخت کے سامنے ہے اور خدا کا تخت آسمان پر ہے. تو گویا کہ یہ سفید جامے پہنے ہوئے لوگ جو ہیں یہ مسیح کے ہیں اور خدا کے تخت کے سامنے ہیں، اور خدا کا تخت چونکہ آسمان پر ہے، یہ سارے سفید جامے پہنے ہوئے لوگ آسمان پر ہیں. اور جب یسوع مسیح کی آمد ثانی ہوگی تو وہ سارے یسوع مسیح کے ساتھ آئیں گے، جس کا ذکر ہم نے پیچھے پڑھا کہ مقدسین اس کے ساتھ آئیں گے، فرشتے اس کے ساتھ آئیں گے. ایک تو اس میں وہ لوگ ہیں جو گلوریفائڈ لوگ ہیں، جو اس 1000 سالہ بادشاہ کا حصہ بنیں گے. اس کے بعد تھسلونیکیوں کے خط میں ہم نے حوالہ پڑھا کہ ہم سب تو نہیں سوئیں گے لیکن ہم سب بدل جائیں گے. ہم نے یہ پڑھا اس میں جی. تھسلونیکیوں کے خط میں پولس رسول نے کہا کہ جب یسوع مسیح کی آمد ثانی ہوگی تو ہم سب تو نہیں مریں گے، ہم سب تو نہیں سوئیں گے لیکن ہم سب بدل جائیں گے جو مسیح پر ایمان رکھنے والے لوگ ہیں. مثلا طور پر آج آ جاتے ہیں یسوع مسیح، ہم مریں گے تو نہیں، ہم تو زندہ ہیں، لیکن ہماری زندگیاں جو ہے، ہماری باڈی جو ہے وہ ٹرانسفارم ہو جائیں گی، اسپرچولائز ہو جائیں گی، وہ بدل جائیں گی. ٹھیک. تو گویا کہ اگر وہ زندگیاں اس بادشاہ کا حصہ ہوں گی، 1000 سالہ بادشاہ کا، ایک تو گلوریفائڈ باڈیز ہیں جو آسمان سے ساتھ آئے، پھر فرشتگان ہیں ساتھ، اور پھر جو زمین پر ہوں گے زندہ وہ ٹرانسفارم ہو جائیں گے، بدل جائیں گے. تو گویا کہ یہ جسم بھی نہیں ہوگا اور اس جسم کی خواہشات بھی نہیں ہوگی. صحیح. تو یہ جو چیزیں جنت کے ساتھ جوڑی جاتی ہیں، جی بالکل، میں جو فیملی لائف کی باتیں کی جاتی ہیں، اس کے بارے میں یسوع مسیح نے کہا کہ وہاں بیاہ شادی نہیں ہوگا. ہاں. تو یہ جو 1000 سالہ بادشاہ امن اور سلامتی کا ہے، اس 1000 سالہ بادشاہ کے جو مقیم ہے، جو باسی ہے، اس کے بارے میں تو یہی باتیں پاسبل ہے. ہم نے پچھلے پروگرام میں ڈسکس کی کہ ایک تو مقدسین ہوں گے، پھر جو ان کی آمد پر زندہ ہوں گے وہ بھی ٹرانسفارم ہو جائیں گے، بدل جائیں گے. جی جی. تو گویا کہ یہ فزیکل باڈی نہیں ہوگی، وہ اسپرچل باڈیز ہوگی، وہ جلالی بدن ہو گئے، وہ بدل جائیں گے. ٹھیک. تو یہ بدلے ہوئے زندگیاں جو ہیں، بدلے ہوئے جسم جو ہے، مقدسین کے جو جسم ہے، یہ تو سب روحانی لوگ ہیں. تو پھر اس میں فیملی لائف، اور پھر یسوع مسیح کی سٹیٹمنٹ بہت سپورٹیو ہے کہ وہاں بیاہ شادی نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، یعنی جسمانی خواہش سے آزاد ہوں گے. جب جسم نہیں ہے یہ تو پھر جسمانی خواہش بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو پھر وہ ہم یہ مت سوچیں کہ وہاں لائف سٹائل بھی ایک فرق، فیملی لائف سٹائل ہوگا یا کچھ ایسا نہیں. لیکن دیکھو ایک چیز ہے، 2 طرح کے رشتے ہیں بائبل مقدس میں، 2 طرح کے رشتوں کا ذکر ہے. جی. ایک تو جسمانی رشتے ہیں، ایک ایمانی رشتے ہیں. جسمانی رشتے جسم تک ہیں، ٹھیک ہے. ایمانی رشتے ابد تک رہیں گے. ٹھیک ہے. اگر جیسے کوئی باپ ہے، اس کے بچے ہیں، تو ان بچوں کا تعلق اس باپ کے ساتھ فزیکل ہے کیونکہ اس کے تخم سے پیدا ہوئے، اس کے جسم سے پیدا ہوئے. صحیح. لیکن اگر ان بچوں میں سے کوئی باپ کے ایمان سے منحرف ہو گیا ہے تو اس کا ایمانی رشتہ ختم ہو گیا، جسمانی رشتہ رہ گیا. اب جسمانی رشتہ تو جسم تک ہے
لیکن جب ایمانی رشتے جو ہیں وہ اب تک رہیں گے. یہ سارے لوگ جو اس بادشاہ کا حصہ بنیں گے وہ سب ایمانی رشتے میں قائم ہو کر ایک ساتھ رہیں گے اور امن اور سلامتی سے رہیں گے. اور باقی لوگ جو دنیا ہوں گے اس کے بارے میں مکاشفہ کتاب میں لکھا ہے کہ جب یسوع مسیح کی آمد ثانی ہوگی تو جو لوگ یسوع مسیح پر ایمان نہیں رکھتے وہ کہیں گے اے پہاڑوں ہم پر گر پڑو، کیونکہ ہم اس کی تجلی کی تاب نہیں لا سکتے. تو گویا کہ وہ لوگ جو مسیح پر ایمان نہیں رکھتے وہ بدلیں گے نہیں، وہ ٹرانسفارم نہیں ہوں گے، وہ مر جائیں گے. کیونکہ مکاشفہ کتاب اس بات کو بڑے واضح طور پر لکھتی ہے، کیونکہ پہاڑوں کو مانگنا اپنے اوپر تو اپنی موت کو بلانا ہے. صحیح. تو وہ مرنے کی بات کرتے ہیں کہ اے پہاڑوں ہم پر گر پڑو کیونکہ ہم اس تجلی کو دیکھ نہیں سکتے. تو اس طرح سے تو یہ جتنی بھی اس 1000 سالہ بادشاہ کی باسی ہے وہ سب یا تو بدلے ہوئے لوگ ہیں، ٹرانسفارم لوگ ہیں، یا پھر مقدسین ہیں جو کہ جلالی ہیں. اور پھر وہ لوگ جو کہ مرے ہوئے ہوں گے، ایک تیسری کیٹیگری وہ ہے جو یسوع مسیح کی آمد ثانی سے پہلے مرے ہوئے ہیں، وہ آسمان پر چلے گئے اور وہ ریزریکٹ ہوں گے. اور ان کی باڈی جو ریزریکٹڈ باڈی ہے وہ بھی یہ نیچرل باڈی نہیں ہے. تو ریزریکٹڈ باڈی کی وہ خواہشات نہیں جو اس نیچرل باڈی کی ہے. تو جتنے بھی باسی ہمیں وہاں نظر آ رہے ہیں وہ تو اس نیچرل باڈی سے الگ سے ہیں، آزاد ہیں. تو پھر اگر اس نیچرل باڈی کے ساتھ نہیں ہے تو نیچرل باڈی کی خواہشات بھی نہیں ہیں، نیچرل باڈی کے رشتے بھی نہیں ہیں. تو نیچرل باڈی سے خارج ہو کر وہ ایمانی، روحانی اور جلالی رشتوں میں قائم ہے. تو پھر وہاں پر یہ جسمانی خواہشیں بھی نہیں ہے. صحیح. میں بھائی صاحب اگر آپ اجازت دیں ایک سوال ہے چھوٹا سا. کسی نے مطلب کسی کے انتقال پہ بچوں نے روتے ہوئے کہا چلیں جی ہم اب تو ہمارے ابا چلے گئے، ہم آخر میں ان کو دیکھیں گے، ان سے ملیں گے. کیا ایسا ہے کہ جب ہم دوبارہ زندہ کیے جائیں تو اپنے رشتہ داروں کو دوبارہ سے کیسے دیکھ سکیں؟ جو ہمارے کلچرل باتیں ہیں، کچھ ایسے خیالات ہم سنتے ہیں، تجربات سنتے ہیں کہ مجھے فلانا ملا خواب میں، ایسی بھی ہیں باتیں. ٹھیک ہے جی بالکل. لیکن ایسا نہیں ہے. باپ اور بیٹا ایک دوسرے کو ملیں گے لیکن ایمان کے رشتے سے ملیں گے، خون کے رشتے سے نہیں ملیں گے. ٹھیک ہے. انسانی رشتے سے نہیں ملیں گے. انسانی رشتے سے نہیں ملیں گے، ایمانی رشتے سے ملیں گے وہ. کیونکہ میرا بیٹا تو میرا ہم ایمان بھی ہے. میرا بیٹا اگر میرا بیٹا ہے تو اس زمین تک، اس زندگی کی انت تک تو وہ میرا بیٹا ہے، میرا جسمانی رشتہ بھی ہے. لیکن جب یہاں سے کوچ کریں گے تو پھر ایمانی رشتہ جاری رہے گا. ٹھیک. بھائی صاحب ہم نے جو انسانی رشتے ہیں اور ہیومن ورلڈ جو ہے اس کو ڈسکس کیا. مجھے یہ بتائیے کہ زمین کے حالات میں کیا تبدیلی واقع ہوگی؟ دیکھو جو کے حالات کے بارے میں باقی جو نیچرل ورلڈ ہے، جی جس میں جانور ہے، پرندے ہیں، یہ زمین ہے، گلوبل جو وارمنگ جو انوائرمنٹ ہے سارا، جی جس میں سمندر ہے، پہاڑ ہیں، سب کچھ ہے، سب چیزیں، اس کے بارے میں پولس رسول کا بیان میں آپ کے لیے اپنے ناظرین کے لیے پڑھنا چاہتا ہوں. رومیو کے نام پولس رسول کا خط، اس کا 8واں باب اور اس کی 19ویں 20ویں اور 21ویں آیت میں، یہ 3 آیتیں ہیں لیکن میں پڑھنا چاہتا ہوں. اور آج کل جو ایکولوجی پر بات کرتے ہیں، جی بالکل، اور ایکولوجیکل ایمانسیپیشن کی بات کرتے ہیں، بحالی کی بات کرتے ہیں، وہ ان آیات کو بیس بناتے ہیں. یہاں پر لکھا ہے کیونکہ مخلوقات کمال آرزو سے خدا کے بیٹوں کے ظاہر ہونے کی راہ دیکھتی ہے، اس لیے کہ مخلوقات بطالت کے اختیار میں کر دی گئی تھی، اور صیغہ ماضی استعمال کیا گیا ہے، نہ اپنی خوشی سے بلکہ اس کے باعث سے جس نے اس کو اس امید پر بطالت کے اختیار میں کر دیا کہ مخلوقات بھی فنا کے قبضے سے چھوٹ کر خدا کے فرزندوں کے جلال کی آزادی میں داخل ہو جائے. تو یہ آزادی کی بات ہے، اور یہ سارے اس بات سے بطالت سے چھوٹ جائیں گے. اور میں اس کے لیے 2-3 پیش گوئیاں ہیں جو پرانے عہد نامے میں کی گئی ہیں، جس کی بنا پر پولس رسول نے یہ خیال رقم کیا ہے. وہ میں پیش گوئیاں 2-3 آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں یسایا کی کتاب میں سے. اور یسایا کی کتاب کو پرانے عہد نامے میں انجیل کی کتاب کہا گیا ہے. جی پرانے عہد نامے میں گاسپل بک ہے، دیٹ از دا بک آف آئزایا. یسایا کی کتاب اس کا 55 باب. اور یہ حوالہ جات میں چاہتا ہوں ناظرین اس کو نوٹ کر لیں. ایکولوجیکل جو چینج بحالی آئے گی اس کی بابت کلام مقدس میں کیا کہتا ہے. یسایا کی کتاب اس کا 55 باب اس کی 13ویں آیت. کانٹوں کی جگہ صنوبر نکلے گا، جھاڑی کے بدلے آس کا درخت ہوگا، اور یہ خداوند کے لیے نام
اور ابدی نشان ہوگا جو کبھی منقطع نہ ہوگا. تو یہ جاری و ساری رہے گا. یہاں پر جو علامتی زبان استعمال کی گئی کانٹوں اور جھاڑی، کانٹے اور جھاڑی تکلیف کا باعث ہے، اور صنوبر اور آس کا درخت جو ہے یہ پازیٹیوٹی کی بات ہے، امن اور سلامتی کی بات ہے، ہوپ نظر آتی ہے، اچھے کی بات ہے، ہوپ کی بات ہے. تو وہاں پر جو ہے وہ تکلیف نہیں ہوگی، کانٹے نہیں ہوں گے اور جھاڑیاں نہیں ہوں گی. تو یہ ٹوٹل پیس کی بات ہے. ایک اور حوالہ پڑھنا چاہتا ہوں میں اسی کتاب میں سے، 65واں باب اس کی 25ویں آیت، عیسائی کی کتاب اس کا 65واں باب اور اس کی 25ویں آیت. یہ ساری باتیں جو ہیں یہ پیش گوئی کے طور پر یسوع مسیح کی آمد ثانی کے ساتھ اور 1000 سالہ بادشاہ کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں. بیڑیا اور برہ اکٹھے چریں گے، اور شیر ببر بیل کی مانند بھوسا کھائے گا، اور سام کی خوراک خاک ہوگی. وہ میرے تمام کوہ مقدس پر نہ ضرر پہنچائیں گے نہ ہلاک کریں گے، خداوند فرماتا ہے. تو یہ اس 1000 سالہ بادشاہت کی پیش گوئی کے طور پر ایک جھلک دکھائی گئی ہے کہ جو برہ ہے، جو بھیڑیا ہے، یہ سب ایک ساتھ چریں گے، اور شیر بچہ بھی ان کے ساتھ چرے گا، اور یہ ٹوٹل پراسپیرٹی اور پیس کی بات ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد پہلے ہم نے اس کے نباتاتی بات کی، جی ابھی یہ وائلڈ لائف کی بات ہے. جی یہ وائلڈ لائف پر بات کی اس نے. پہلے جو صنوبر کی بات کی گئی، جھاڑی کی بات کی گئی، یہ نباتاتی امن اور سلامتی اور بحالی کی بات ہے. اس کے بعد ایک اور حوالہ میں پڑھنا چاہتا ہوں، یسائی کی کتاب اس کا 32واں باب، اور 32ویں باب کی 15ویں آیت میں ایک اور بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے جو ایکولوجی کو لے کر کیا گیا ہے. 32واں باب اس کی 15ویں آیت، یہاں پر لکھا ہے، تا وقت کے عالم بالا سے ہم پر روح نازل نہ ہو، اور بیابان شاداب میدان نہ بنے، اور شاداب میدان جنگل نہ گنا جائے. تو یہ جو 15ویں آیت ہے یہ پھر نباتاتی بحالی کی بات ہے، نباتاتی بحالی، اور پھر جانوروں کی جو وائلڈ لائف ہے اس کی بحالی کی بات ہے. پھر 35واں باب میں بھی اسی طرح کا تذکرہ ہے، اور یہ ساری باتیں پیش گوئی کے طور پر 1000 سالہ بادشاہت پر روشنی ڈالتی ہیں کہ 1000 سالہ بادشاہت میں اس ایکولوجیکل جو ورڈ ہے، نباتاتی ورڈ جو ہے اور وائلڈ لائف جو ہے وہ کیسی ہوگی. تو اس میں بھی مکمل ہم آہنگی ہوگی، امن اور سلامتی ہوگا. 35واں باب پہلی آیت، بیابان اور ویرانہ شادمان ہوں گی، اور دشت خوشی کرے گا، اور نرگس کی مانند شگفتہ ہوگا، اور اس میں کثرت سے کلیاں نکلیں گی، وہ شادمانی سے گا کر خوشی کریں گے. لبنان کی شوکت اور کرمل اور شارون کی زینت اسے دی جائے گی. وہ خداوند کا جلال اور ہمارے خدا کی حشمت دیکھیں گے. تو یسوع مسیح کی جو 1000 سالہ بادشاہت ہے اس میں خدا کا جلال دیکھا جائے گا اور اس کی حشمت دیکھی جائے گی، اور یہ وائلڈ لائف میں پر امن ہوگی. اور پھر یہ جو نباتاتی لائف ہے اس میں بھی مکمل سلامتی اور ہم آہنگی ہوگی. اور میں سوچتا ہوں کہ یہ ایک خوبصورت تصویر ہے ایکولوجیکل نیچر کی، ایکولوجیکل جو ورڈ ہے ہماری اس کی، جس میں نباتات آتا ہے، جانور آتے ہیں، وائلڈ لائف آتی ہے. تو ہیومن لائف اور وائلڈ لائف دونوں امن اور سلامتی سے 1000 سال تک بادشاہی کریں گے، یسوع مسیح کے ساتھ رہیں گے، اور اس میں ابلیس باندھا جائے گا. ٹھیک، بہت بہت شکریہ پائی صاحب، آپ نے بڑی خوبصورتی سے ان سب چیزوں کو کلام کی روشنی میں ہمارے سامنے پیش کیا، اور ان حقائق کو بھی سامنے لائے جن سے ہم بعض اوقات جو ہیں وہ ہم اتنے فیملیئر نہیں ہوتے. بعض اوقات ہم یہ حوالہ جات کئی لوگ ایسے ہی، میری طرح کئی لوگ ایسے ہی پڑھ جاتے ہیں، لیکن اس کی گہرائی کو نہیں ہم سمجھتے. لیکن آپ نے بڑی خوبصورتی سے یہ سب چیزیں وضاحت کی. ایک دو سوال اور میں آپ سے کر سکتی ہوں کیونکہ پروگرام میں تھوڑا سا ہمارے پاس وقت ہے، کہ دنیا میں یہ سارے چینجز آئیں گے، ٹھیک ہے، لیکن ان تمام چینجز سے پہلے جو تکلیف ہے اس کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ کہ یہ سب چیزیں تو امن اور سکون کی باتیں ہیں کہ 1000 سالہ بادشاہت آئے گی، لیکن اس 1000 سالہ بادشاہت سے پہلے کا جو وقت ہے جس کے لیے آپ نے کہا کہ بیہیویئر بھی چینج ہو جائیں گے، اور جو نیچرل جو ڈیزاسٹرز ہیں وہ رونما ہوں گے، اس کے حوالے سے کچھ زمینی تبدیلیاں جو ہیں وہ ہمیں اگر آپ میں نے پچھلے ایپیسوڈ میں جب آپ نے ایک سوال کیا تھا مجھے جس میں آپ نے نشانیوں کا تذکرہ کیا، جی بالکل، کہ وہ نشانیاں کیا ہوں گی. جی
تو ٹریبولیشن جو ہے دیٹ از بیسیکلی اظہار ثانی 2 لیولز پہ، ایک فزیکل اور ایک ایتھیکل. ٹھیک ہے صحیح. اور اس میں نے دونوں طرح سے ذکر کیا، دونوں طرح کی نشانیوں کا تذکرہ کیا تھا. متی کی انجیل کے 24ویں باب کو ریفرنس بنا کر میں نے کہا تھا کہ جو نیچرل کلیمٹیز جو ہیں، جو بیماریاں ہیں، جو اظہار ثانیاں ہیں فزیکل، وہ ہوں گی جس کے بابت متی کی انجیل کے 24ویں باب میں 10 نشانیوں کا ذکر ہے، اور بہت ساری اظہار ثانی ہوگی، اور بہت سارے لوگ شہید بھی ہوں گے، دکھ بھی اٹھائیں گے، مصیبتوں میں رہیں گے. صحیح. سوال میرا یہ بھی ایک بیچ میں ہے کہ کیا ایماندار جو ہیں وہ ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے قائم رہیں گے؟ کون قائم رہے گا؟ بیماریاں بھی ہیں، تکلیفیں بھی ہیں، نیچرل ڈیزاسٹرز بھی ہیں، بہت سی پریشانیاں انسان کے ارد گرد. ابھی سے ہم کافی چیزیں دیکھتے ہیں. سونا آگ میں پڑ کر ہی کندن بنتا ہے. ماشاء اللہ، یہ صحیح. تو وہی پھر ایکسیپٹیبل ہوتا ہے، وہی قیمتی ہوتا ہے. اور لکھا ہے کلام میں کہ جو آخر تک برداشت کرے گا وہ نجات پائے گا. صحیح. زندگی کا تاج اسی کو. یہ اظہار ثانیہ پولس رسول بھی کہتا ہے، جب اس نے تیموتھیوس کو خط لکھا دوسرا، اس نے کہا کہ میرے کوچ کا وقت آ گیا ہے، میں نے ایمان کو محفوظ رکھا ہے. ان اظہار ثانیوں میں سے، ان ٹریبولیشنز میں سے، ان ساری چیزوں میں سے، دکھوں تکلیفوں میں سے جو نکل جائے گا آگے اپنے ایمان کو لے کر، جیسے پولس کہتا ہے میں نے ایمان کو محفوظ رکھا ہے. اگر آپ پولس رسول کی زندگی کو دیکھیں، جہاں پر کیسر پرستی ہوتی تھی، جہاں پر ان پر مظالم ڈھائے گئے، کاٹ میں ٹھونکا گیا، گاڑا گیا، ان کو ہر طرح سے تکالیف دی گئیں، لیکن وہ اینڈ پہ یہی کہتا ہے کہ میں نے سب چیزوں کو چھوڑ کر صرف ایمان کو محفوظ رکھا ہے. کیونکہ ابدی زندگی اور 1000 سالہ بادشاہت میں داخلے کی کنجی ایک ہی ہے، اور وہ ایمان ہے. اور پولس کہتا ہے کہ میں نے ایمان کو محفوظ رکھا ہے. ان ٹریبولیشنز میں سے، ان اظہار ثانیوں میں سے، ان تکالیف میں سے جو ایمان کی کنجی کو لے کر آگے نکل جائے گا وہ اس کا حصہ بن جائے گا. راست بازی تو ایمان کے پیچھے ہے. راست باز ہم اپنے کاموں سے نہیں بنتے، راست باز ہم ایمان سے ٹھہرائے جاتے ہیں. صحیح. وہ فضل کے وسیلے سے ٹھہرائے گا. فضل کے وسیلے سے اور ایمان کے وسیلے سے ہم راست باز ٹھہرائے جاتے ہیں. اپنے نیک اعمال سے کوئی، اب میں تو یہ سوچتا ہوں کہ نیک اعمال ہم کس کو کہتے ہیں؟ میں نے کسی پچھلے پروگرام میں کہا تھا کہ جن کو ہم نیک اعمال کہتے ہیں وہ تو ہمارے لیے احکامات خداوندی ہے. تو احکامات خداوندی کے بجا آوری جو ہے وہ نیکی نہیں ہے. جو خداوند نے ہمیں احکامات دیے ہیں وہ ہم پر فرض ہو گئے ہیں. تو اپنے فرائض کی انجام دہی کو نیکی کا نام دینا تو اپنے کو دھوکہ دینے کی بات ہے. ٹھیک. اور خدا کے نزدیک تو راست بازی جو ہے گندے راست بازی جو ہے وہ جو انسانی راست بازی ہے وہ گندی، پولس کہتا ہے وہ گندے تچیوں کے برابر ہے. بالکل. تو نیک عمل کہاں سے ہے؟ اگر مجھے حکم ہوا ہے، اور جو مجھے خدا کی طرف سے حکم ہوا مجھ پر فرض ہو گیا ہے. مثال کے طور پر مجھے حکم ہوا ہے کہ تو اپنے ماں باپ کی عزت کر، اور اگر میں اپنے ماں باپ کی عزت کرتا ہوں تو میں ان پر کوئی احسان تھوڑی چڑھا رہا ہوں، میں ان کے ساتھ کوئی نیکی تھوڑی کر رہا ہوں. نہیں، میں اس حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اپنے فرض کو انجام دے رہا ہوں. تو نیکی کہاں ہے؟ کون نیکی کر سکتا ہے؟ نیک ایک ہی ہے. ٹھیک. ہماری تو سرشت میں نیکی نہیں ہے. ہم صرف ان فرائض کی انجام دہی کر لیں تو بہت ہے. اور یسوع مسیح نے اس پر سٹیٹمنٹ بھی دے دی. یسوع مسیح نے متی کی انجیل میں کہا کہ جب تم وہ سب کچھ کر چکو جو تم پر کرنا فرض ہے، جن کے لیے تمہیں حکم ہوا ہے، تو کہو کہ ہم نکمے نوکر ہیں، کیونکہ ہم نے وہی کیا ہے جو ہم پر کرنا فرض ہے. صحیح. تو جو ہم پر فرض ہے ہم اس کو پورا کر کے نیکی کا نام دیتے ہیں تو ہم خود کو دھوکہ دے رہے ہیں. تو نیکیوں کی بنا پر آپ ہمیشہ کی زندگی میں داخل نہیں ہوتے، آپ ایمان کی بنا پر اور خدا کے فضل کی بنا پر. تو پولس کہتا ہے کہ میں نے ایمان کو محفوظ رکھا ہے. صحیح. اور ان مسائب میں سے، ان تکالیف میں سے، ان اظہار ثانیوں میں سے جو آخر تک برداشت کرے گا اور ایمان کو محفوظ رکھے گا، راست بازی کا تاج اس کے لیے ہے. صحیح. اور وہی اس ساری 1000 سالہ بادشاہت اور آسمان کی بادشاہ کا حصہ بنے گا. ٹھیک. تو میرے خیال میں پھر کم ہی لوگ ہوں گے جو اس میں شامل ہوں گے. ہم ان کو کم نہ کہیں، اس کو کوالٹی کہیں. ٹھیک ہے. صحیح. خداوند جن کو کوالٹی، خداوند جو کچھ چاہتا ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ بلائے ہوئے تو بہت سے ہیں لیکن برگزیدہ تھوڑے ہیں. تو برگزیدگی کی حالت جو ہے وہ تھوڑے لوگوں کو نصیب ہوتی ہے، اس کے لیے ایفرٹ کرنی پڑتی ہے. ٹھیک. اس کے لیے اپنے ایمان کو محفوظ رکھنا پڑتا ہے، اور اپنے آپ کو خداوند کے تابع رکھنا پڑتا ہے، برداشت کرنا پڑتا ہے. اور یہ لفظ پولس رسول نے ذکر یسوع مسیح نے بھی کہا. یسوع مسیح نے کہا کہ جو آخر تک برداشت کرے گا، جان دینے تک وفادار رہے.
भाई साहब बहुत खूबसूरती से आपने काफ़ी चीज़ें जो हैं वो इस डॉक्ट्रिन के हवाले से बयान की, और मुझे पूरी उम्मीद है कि नाजरीन को इस हवाले से बहुत चीज़ें सीखने को मिली होंगी। हमारी 3 एपिसोड इस हवाले से हमने की हैं। और भाई साहब इसके अलावा आप क्या कहना चाहेंगे कि आखिरी दौर है, सेकंड कमिंग का हमें भी इंतज़ार है, क्या कहेंगे आप कलीसिया को, लोगों को क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं एंड पर ये कहना ज़रूर चाहूँगा, बहुत सारी बातें हमने डिस्कस की हैं, बहुत सारी बातें हमने देखी हैं कलाम मुक़द्दस की रोशनी में जी, पर फाइनली मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा 2-3 लेवल्स पर आम लोगों के लिए मेरा पैगाम ये है कि सारी बातों को पसे पुश डालकर यीशु मसीह की आमद सानी के लिए अपने आप को तैयार करें। ठीक है, आप नज़र रखें कब उसने आना है, कब उसने नहीं आना है, ये इल्म की बातें हैं, ये सीखें, लेकिन मेन बात यह है कि खुद को फोकस करें, क्योंकि तैयारी मुझे करनी है, तैयारी आपको करनी है। सही। और जो तैयार नहीं होगा वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा। तो मेन बात जो है वो तैयारी है। तैयारी में क्या करना है, हमें उसकी वफादारी करनी है, हमें उसकी फरमाबरदारी करनी है और ईमान को महफूज रखना है। वो क्या तरीके हैं, कैसे आपने महफूज रखना है ईमान को, वो हर बंदे का अपना कॉन्टेक्स्ट है, किस तरह से वो कर सकता है। पौलुस रसूल ने किया, मैं कर रहा हूँ, आप कर रहे हो, हर शख्स अपने तरीके से अपने ईमान की हिफाजत कर रहा है। एक तो ये बात सही, ईमान की हिफाजत करें और उसकी आमद सानी के लिए अपने को तैयार करें। दूसरी बात, अब जो हमारे जो मजहबी रहनुमा हैं उनके पास एक और जिम्मेदारी भी है, उन्होंने खुद को तैयार भी करना है, ईमान को महफूज भी रखना है, लेकिन लोगों को भी केयर करना है, उनकी भी रहनुमाई करनी है, उनको भी काउंसिल करना है। और ये वक्त जिस ज़माने में हम चल रहे हैं जहाँ पर बेदीनी बहुत फैली हुई है, जिसका तज़किरा पौलुस रसूल ने तीमुथियुस से ख़त में किया, जिसका हवाला मैंने 2nd एपिसोड में दिया था, जी जी, जिसमें 23 निशानियाँ वो इखलाकी गिरावट की बताता है। हाँ। इस गिरावट के ज़माने में खादमों के ऊपर ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि वो इस ज़माने के हालात को मद्देनज़र रखते हुए कलीसियाओं को आमद सानी के लिए तैयारी के लिए उकसाएं, तैयार करें, मैसेजेस दें और उनको इस बात के लिए काउंसिल करें, ताकि खादमीन जो हैं वो अपनी जिम्मेदारियों को अंजाम देते हुए कलीसिया को, ईमानदारों को, इस दुनिया के लोगों को यीशु मसीह की आमद सानी के लिए तैयार करें, ताकि हम सबको उसके हुजूर खड़े होने का मकदूर हासिल हो। बहुत बहुत शुक्रिया भाई साहब, बहुत ज़बरदस्त, आपने बड़ी खूबसूरती से और बहुत ज़बरदस्त तरीके से ये सब चीज़ें जो हैं आपने कवर की। और मैं पूरी उम्मीद करती हूँ कि नाजरीन जो हैं उन्होंने ज़रूर इस एपिसोड से और इससे पहले जो एपिसोड्स थी आमद सानी के हवाले से उससे बहुत कुछ सीखा होगा। आपके साथ बैठकर, हम आपके शागिर्दों में से हैं तो हमें हमेशा सीखने का मौका मिलता है। आज के इस प्रोग्राम में मैंने बहुत ज़ाती तौर पर बहुत सी चीज़ें सीखी हैं, बहुत सी नई चीज़ें भी मुझे सीखने को मिली, और मैं पूरी उम्मीद करती हूँ कि हमारे नाजरीन ने भी बहुत सी चीज़ें, बहुत सी बातें आमद सानी के हवाले से सीखी होंगी, और वो आप सबके लिए बरकत का बायस हों, और ये प्रोग्राम भी आपके लिए बरकत का बायस हो। हमें इस प्रोग्राम से इस वक्त इजाज़त दीजिए। प्रोग्राम की टीम को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिए। खुदा हाफिज़। आओ हम खुदावंद की रोशनी में चले, रोशनी